अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इंतखाबात 2024 के लिए मैदान सजना शुरू हो चुका है। अब लगभग 90 रोज़ बाकी हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें माजी में भी इंतखाबात से पहले अपनी मकबूलियत जांचने के लिए और अपने वर्कर्स, वोटर सपोर्टर्स का हौसला बढ़ाने के लिए सर्वेज कराती रही हैं। ये सिलसिला 2018 में भी था, लेकिन अब एक नया ट्रेंड है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के सर्वेज कराए जाते हैं। कुछ जमातें अपने तौर पर ये सर्वेज कर रही हैं, जबकि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इस किस्म के सर्वेज कर रहे हैं और सियासी जमातों की मकबूलियत जांचने की कोशिश की जा रही है। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ओवरवेलमिंग किस्म की प्रेजेंस रखती है, उनके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं बड़े लार्ज नंबर पे उनको सपोर्ट करते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अभी तक लगभग जितने भी सर्वे सामने आए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सतह पर किए गए हों, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म से किए गए हों या फिर सियासी जमातों ने खुद करवाए हों, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बाकी तमाम सियासी जमातों को पिछाड़ती हुई नजर आती है। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर किया जाने वाला सर्वे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसी मखसूस हलके का या किसी शहर का सेंटिमेंट, आपको उसकी पल्स बता सकता है? ये कितना रिलायबल होता है? और क्या इस वक्त जो एक डिबेट चल रही है कि मुस्लिम लीग नवाज, जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसका गढ़ लाहौर समझा जाता है, वो लाहौर शायद कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के कंट्रोल में नहीं रहा। तख्त लाहौर की लड़ाई कौन जीतेगा? इस वक्त लाहौर में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? और ओवरऑल पंजाब और पाकिस्तान में जो इस वक्त इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, इसमें कौन सी जमात हावी होती हुई नजर आएगी? इन मामलात पर आज के शो में बात होगी। आगाज़ के सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से मंसूर अली, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारे लोग इनके मद्दा हैं जिस किस्म की ये राय रखते हैं। आगे चलकर इस प्रोग्राम में मुझे नदीम अफजल चंद भी ज्वाइन करेंगे और MQM की भी नुमाइंदगी होगी प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ मैं मंसूर अली खान से ही करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मंसूर अली खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब ने लाहौर में लैंड किया। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि स्टेज पर चढ़कर उनको ये एहसास ज़रूर हो गया होगा कि लाहौर उनको वेलकम करने नहीं आया, बल्कि जो ज़्यादा तादाद है ओवरवेलमिंग, वो पाकिस्तान भर से आई है। तो क्या अब जब इंतखाबी तैयारियां कर रही है मुस्लिम लीग नून, तो लाहौर के हवाले से क्या उनको कोई परेशानी है? बहुत शुक्रिया ईसा साहब। देखिए, अगर हम 21 अक्टूबर के जलसे की बात करें तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज्यादातर मेरी नज़र में जो पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे उस जलसे में वो लाहौर से बाहर से ही आए हुए थे। लेकिन इसके बारे में जब आप नून लीग के लोगों से ये सवाल करते हैं कि जी लाहौर की आवाम किधर थी, तो वो ये कहते हैं कि ये लाहौर का इवेंट तो था ही नहीं, ये तो ऑल ओवर पाकिस्तान से सबको दावत दी गई थी। लोग कराची से लेके पेशावर तक हर जगह से ही आए थे, तो उन्होंने तो आना था। तो आपका ये गिला जो है वो ये कहते हैं कि जी बनता नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में अपने अपने आप से गलत बयानी करने वाली बात होगी। लाहौर हमेशा से ट्रेडिशनली एक नून लीग का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है और ऐसा मौका भी रहा है जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे नून लीग को कंसिडर किया जाता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेफिनेटली टेबल्स को काफी हद तक टर्न किया है। मुस्लिम लीग नून की डेफिनेटली वो पोजीशन नहीं रही, इवन दो अभी भी एक बहुत बड़ी फोर्स है नून लीग लाहौर के अंदर, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, ओके, प्लीज प्लीज जी कंटिन्यू। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हैविंग सेड दैट, अगर इलेक्शन डे के हवाले से, चूंकि आप पोल्स की भी बात कर रहे थे, इलेक्शन डे वाले दिन डायनामिक्स जो है वो और भी बहुत सी काउंट करेंगी, वो फैक्टर्स भी जो है बहुत से काउंट करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंडिडेट्स कौन से मैदान में उतारे जाते हैं। क्या वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिनको इलेक्शन की लड़ने की साइंस आती है या नहीं आती। इलेक्शन डे वाले दिन क्या वो पैसा लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे। आज कौमी असेंबली का एक इलेक्शन जो है मेरी नजर में कम से कम और कुछ नहीं तो 10 से 15 करोड़ से कम नहीं होगा अर्बन एरियाज के अंदर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे कैंडिडेट ढूंढ पाएगी जो इतना पैसा लगा सके, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन आ चुकी है कि आप एक न्यू कमर को, फर्स्ट टाइमर को भी अगर आप टिकट दे देंगे तो वो भी नून लीग को हरा देगा। ये चंद फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल में इलेक्शन डे वाले दिन जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे। जाहिर है कि ये सब जाहिर है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो अपना अपना रोल इनका होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो 16 महीने का शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार था, उससे पहले की तो बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने स्वीप कर जाना था। कोई एक भी शायद सीट ऐसी ना होती जिसपे तहरीक इंसाफ को जमकर या डट कर मुकाबला कर सकती। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी 2022 की। हम अब जब इलेक्शंस में जा रहे हैं तो जनवरी फरवरी 2024 होगा। इस तमाम वक्त के दौरान जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो कहीं गायब हो चुका, जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने आ चुकी। लोगों को ये बात मालूम है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मेजर फैसले कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के भी, और ये 14 जमातों ने मिलकर जो सूरत हाल की है, तो इसने लाहौर में कितना डैमेज किया है मुस्लिम लीग नवाज को?
देखिए, मैंने अब तक पिछले 1 महीने में 2 सर्वेस किए हैं जाके, और पता नहीं, आयरॉनिकली ये दोनों सर्वेस जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के के अंदर थे, जहां से उन्होंने 1985 से सबसे पहले अपना इलेक्शन लड़ा था। ये वही हल्का है जहां से मैंने जाके सर्वेस किए। तो जी। वो सूरत हाल तो नहीं है डेफिनेटली। और सबसे बड़ा गिला शिकवा जो है वहां के लोगों को नवाज शरीफ साहब से, पीडीएम से या नून लीग से जो है, वो महंगाई का ही है। और अगर ये कहा जाए, जिस तरह ये कोशिश की जाती है नून लीग की जानिब से, कि जनाब 16 माह का सारा मलबा जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाए, अब ये कह दिया जाए जनाब उनकी वजह से सूरत हाल ये थी, हम लोग कसूरवार नहीं है। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पीडीएम की गवर्नमेंट को पूरी तरह कसूरवार ठहराते हैं इस महंगाई का, और वो कहते हैं कि आपने क्या करके दिया, आप जो हमें कहते थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आएंगे और आप देखिएगा क्या जबरदस्त किस्म की तब्दीली आ जाएगी, वो नहीं आ सकी। और हैविंग सेड दैट, अभी भी अगर आप प्लान उठा के देखें, अगर 1 मिनट के लिए आप अज्यूम कर लें कि जनाब अच्छा जी 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ, नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, तो वजीर खजाना आज भी मेरे ख्याल में फ्रंट रनर इसहाक डार साहब ही हैं, जो पहले भी 16 माह के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद जो कुछ उन्होंने किया, इसहाक डार साहब ने किया, अभी भी वही फ्रंट रनर है। तो प्लान तो वही है। अब लोग क्या इसकी सजा 2024 के इलेक्शंस में नून लीग को देते हैं या नहीं देते, या फिर वो ये कहते हैं कि नहीं एक मौका और दे देते हैं नून लीग को, ये मेरे ख्याल में अभी देखने की बात होगी। सही। अच्छा मंसूर, ये मामला तो हमने देखा है माजी में, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पार्टीज़ के चेयरमैन हैं या कायद हैं या सदूर रहे हैं, जो अव्वल सफ़ के रहनुमा रहे हैं, वो एक से ज़ायद हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं। इमरान खान साहब ने 4 सूबों से इलेक्शन लड़ा था, मियांवाली से इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन जीते भी थे, फिर वो सीट्स छोड़ दी थी। और फिर साल 2022 में हमने देखा कि खान साहब ने एक साथ ही 7-8 हल्कों के ऊपर इलेक्शन लड़ दिया। फिर एक लेजिस्लेशन हुई, लिमिट कर दिया गया कि 2 हल्कों में आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, और अगर आप जो भी सीट छोड़ेंगे उसके इंतखाबी अखराजात भी आप पे करेंगे। अब एक ऐसा वक्त जिस वक्त ज़ाहिर है कि ये सवाल भी मौजूद है कि कहीं ना कहीं शायद मियाँ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त पर कोई डबल गेम हो सकती है और शहबाज शरीफ ही असल चॉइस है, और मियाँ साहब के हल्के में लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए एकदम, और मियाँ साहब के का अपसेट हो जाए लाहौर में, क्योंकि लाहौर अब वो लाहौर नहीं है जो माजी का लाहौर था। तो मियाँ साहब और शरीफ फैमिली के जो लोग हैं, नून लीग के रैंक से हमें इतलात मिल रही हैं कि उनके लिए मजीद हल्के भी ढूंढे जा रहे हैं कि उनको कहां कहां से इलेक्शन लड़वाया जाए। तो ये मामला लाहौर में अगर पूरी शरीफ फैमिली ने इलेक्शन लड़ना है, मरियम बीबी ने 2 हल्कों में लड़ना है, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, इन सब ने लड़ना है, तो जो लोकल क़यादत है लाहौर की, या जो लोग साल हा साल कई दिहाइयों से पार्टी के साथ चलते रहे, उनका क्या होगा? देखिए, अगर तो हम 1 मिनट के लिए नवाज शरीफ साहब के ट्रेडिशनल हल्के की बात कर ले, तो इवन 2018 के इलेक्शन में भी ये वही हल्का है जहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन लड़ा था, और बड़ा मेहनत की थी उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है 2018 में जब पीटीआई की वेव चल रही थी, तब भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को नाकामी का सामना करना पड़ा था। और बड़े मियाँ साहब खुद उस वक्त मैदान में नहीं थे, बल्कि उनकी जगह एक दूसरे साहब को जो है दूसरे हल्के से उठा के यहाँ पे इलेक्शन लड़ाया गया था, और वो जीत गए थे। अब अगर नवाज शरीफ साहब खुद आते हैं और खुद आके इस इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं, ये वही हल्का है जहां पे कलसूम बीबी ने उसके बाद जिमनी इलेक्शन लड़ा था जब मियां साहब नाअहल हुए थे। तो मेरे ख्याल में थिंग्स वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर नवाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में वो इतनी पोजीशन में जरूर हैं कि शायद अपनी ये सीट रिटेन कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको याद हो, 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने सरगोदा से भी इलेक्शन लड़ा था। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी वो ये भी कंसिडर कर रहे हैं। और जहां तक मरियम बीबी की या शहबाज शरीफ साहब की ताल्लुक है, तो कराची के अंदर जहां पे शहबाज शरीफ साहब फैसल वाडा साहब की सीट से हारे थे, दोबारा वहां पे या तो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, अभी तक की आखिरी इत्तला के मुताबिक तो मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज का इरादा है कि वहां से भी वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं। तो ये सेफ्टी नेट्स जो होते हैं वो सारे लीडर्स अपने लिए बना के रखते हैं। आपने देखा होगा जितने भी रहनुमा, बिलावल भुट्टो को उठा लें, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान साहब, ये सारे ट्रेडिशनली हमेशा ये करते आए हैं। हाँ, लेकिन डेफिनेटली दिल में डाउट्स होते हैं कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन डे वाले दिन बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है अगर आपके पार्टी का सरबरा कौमी असेंबली के अंदर पहुंचने में ही नाकाम हो जाए। हाँ, मियां अजहर जो हैं वो, उनके साथ ये हुआ था, हमने देखा। उसके बाद हम देखते रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तलागंग से जो है वो गुजरात के अलावा वहाँ से इलेक्शन या अटक के इलेक्शंस जो हैं कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं। अब कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद बलूचिस्तान में जो लसबेला का, गवादर का हल्का है, असलम मुतानी साहब का, वहाँ से, या फिर जो कासिम सूरी साहब वाला हल्का है, पहले यानी 259 होता था, वो गालिबन 265 है, वहाँ से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी मियाँ साहब के इलेक्शन लड़ने पर गौर हो रहा है। बट इस सारे सिनेरियो को जब आप सामने रखते हैं, 14 जुलाई को वज़ीर
داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر حلقے میں شیر دھاڑے گا. پنجاب کے 297 حلقوں پر کینڈیڈیٹس دیں گے, قومی اسمبلی کے 140-41 حلقوں پر تمام پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا, نہ کسی سے الیکٹورل الائنس ہوگا, نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اگرچہ انہوں نے وہ پنجاب کی بات کی تھی, لیکن جو ایم کیو ایم کے ساتھ اب اتحاد کی بات کی ہے, الیکٹورل الائنس کی, جس کو بعد میں ایم کیو ایم نے وضاحت کر کے کہا ہے کہ یہ اتحاد نہیں ہے, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ جو سافننگ اپ آف پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی کہ نہ اتحاد کریں گے نہ بیٹھیں گے, یہ آپ کو کس قسم کے سگنلز دے رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں دس ہیز مور ٹو ڈو ود یہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے, اس کا میرے خیال میں پوسٹ الیکشن جو سیناریو بن رہا ہے اس کے لیے زیادہ فیلڈنگ ہو رہی ہے رادر دن پری الیکشن یا الیکشن ڈے والے دن. مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپس میں اتحاد کر کے دونوں کو بہت بڑی سپورٹ دے سکتے ہیں, سوائے کراچی کا حلقہ NA 242, وہی حلقہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, کیونکہ میری ایم کیو ایم کے چند سورسز سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کا فی الحال فوکس جو ہے وہ NA 242 ہے, وہی حلقہ جہاں پہ شہباز شریف صاحب فیصل واڈا سے ہارے تھے. وہاں پہ کراچی کے اندر نون لیگ کی پوزیشن نسبتاً کچھ سٹرونگ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے وہ لوگ آلریڈی مصطفیٰ کمال کو ٹکٹ دینے کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں. اب ایسی صورت میں مصطفیٰ کمال سے ٹکٹ لینا, جو کہ ایم کیو ایم کے کم سے کم ایک ہیوی ویٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, ایون دو انہیں الیکٹورل سکسیس کوئی نہیں ملی پچھلے چند سالوں کے اندر, لیکن ظاہری بات ہے اب ان سے کس طرح کہا جائے گا کہ جی آپ ٹکٹ واپس لے لیں. سو ایسا نہیں ہے, نون لیگ کو اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی. نون لیگ اکیلے کوئی سبقت حاصل نہیں کر سکتی, سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی, اس سے دیگر جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہوگی. اور میں پنجاب کے اندر بھی آپ کو بتا دوں کہ میری اطلاع کے مطابق پنجاب میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی, اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ فی الحال تو کوئی معاہدہ نہیں طے پا رہا, لیکن کچھ حد تک لوکل لیولز کے اوپر ان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. اور کاف لیگ کے ساتھ بھی میری اطلاع کے مطابق چودھری شجاعت کے ساتھ بھی ان قریب نواز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہونے والی ہے, اور اس کے اندر بھی الائنسز یا یہاں تک بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ شاید کاف لیگ کو جو جتنی رہ گئی ہے اس کو بھی شاید نون لیگ کے اندر ضم کر دیا جائے, اور اس کے بعد چودھری شجاعت کے جو 2 صاحبزادے ہیں اور بشیر صاحب جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں, طارق بشیر چیمہ, ان کے لیے جو ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ کے اوپر ہی الیکشن انہیں لڑوایا جائے. یہ چیزیں بھی جو ہیں اس پر ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہیز پی ایم ایل این گون کولڈ فیٹ, گھبرا گئے ہیں کیونکہ یہ حکومت سازی میں بعد میں بیٹھ جانا الیکشن جیتنے کے بعد, اور بیٹھ کر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کرنا, حصے بکھرے کرنا, کسی کو کچھ دینا, انتخابی جو حکومتی اتحاد ہے وہ بنا لینا, وہ تو سمجھ آتا ہے, لیکن جب آپ الیکشن سے پہلے یہ کرتے ہیں اور سال ہر سال آپ کی کانسٹیٹوئنسیز میں آپ کی پالیٹکس چلانے والے جو دیرینہ کارکن ہوتے ہیں, پارٹی تنظیمی عہدیدار ہوتے ہیں, جب آپ ان کو نگلیکٹ کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس قسم کے اتحاد کر کے کسی اور کو دیتے ہیں, تو 2022 کا جو سبق ہے جب پی ٹی آئی کے ٹرن کوٹس کو مسلم لیگ نواز نے ایڈجسٹ کیا اور برے طریقے سے وہ ہارے, تو کیا اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا مسلم لیگ نواز نے؟ اب میرے خیال میں دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ سے بیٹھ کے اس سارے معاملے کا تجزیہ کریں گے. اگر ماضی کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو الائنسز تو نون لیگ نے پہلے بھی کی ہیں. 1990 کے اندر آئی جی آئی کا حصہ رہی, ہم سب جانتے ہیں آئی جی آئی کس طرح بنی تھی, اور اس کے بعد آئی جی آئی کو کامیابی بھی ملی اس 1990 الیکشنز کے اندر. اس کے بعد اگر آپ ایم ایم اے کا اٹھا کے دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی کے علاوہ دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے آپس میں اتحاد کیا خیبر پختونخوا کے اندر, ان کو اس وقت کامیابی ملی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ معاملے کو اسیس کس طرح کریں گے. کیا یہ کہنا کہ جی نون لیگ کولڈ فیٹ ہو گئی ہے اور اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتی, یس یو کین سے دیٹ, obviously that depends کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ ان کی سائڈ کی طرف جا کے دیکھیں گے تو شاید اس کے اوپر وہ یہ آرگومنٹ دیں گے کہ جی ہم بڑے قومی مفاد میں سب کو اکٹھے لے کر چلنا چاہتے ہیں, تمام جو علاقائی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ہم معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. جس طرح ایاز صادق صاحب بھی بلوچستان گئے ہوئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بھی عنقریب بلوچستان کا دورہ کرنے لگے. سو دیٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ پوری سچویشن کو دیکھنا کس طرح چاہ رہے ہیں. سم ون کین سے اٹس کولڈ فیٹڈ, سم ون کین سے کہ نہیں جی سب کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. That all depends. اچھا, قومی دھارے میں سب کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس سے کوشچن سٹیم کرتا ہے what's your assessment کہ اس وقت پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے, جس قسم کی صورتحال ہے, اگر ہم اسی صورتحال میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں موجود ہوں الیکشن لڑنے کے لیے, ان کا اسی قسم کا ماحول موجود ہو, ہم بالفرض محال ہم 8 فروری کو الیکشنز میں چلے جاتے ہیں, ایک نتیجہ بھی آ جاتا ہے, اور جس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو ہی بنانا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم, ان کو بنا بھی دیا جاتا ہے, تو جو اصل چیز جس کا ہم
طلبگار ہیں، یہ ملک طلبگار ہے، اس کے عوام طلبگار ہیں، وہ ہے استحکام، کہ استحکام آئے، یہ مارا ماری کی فضا ختم ہو اور پاکستان کے جو جینون ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم ہے، خارجہ تعلقات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، ان کے اوپر فوکس ہو سکے۔ کیا 8 فروری کا الیکشن موجودہ صورتحال میں ہمیں یہ استحکام ڈیلیور کر پائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں دس از the million dollar question، کیونکہ ظاہری بات ہے تمام جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ جی معاشی طور پہ جو ہمارا حال ہو چکا ہے، مہنگائی کی جو صورتحال بن چکی ہے، پورے پاکستان کو اکٹھے لے کے چلنا ہے۔ لیکن جی پورے پاکستان کو آپ کس طرح اکٹھے لے کے چلیں گے جب ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جیل کے اندر ہو، اس کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا اس کے جو رہنما ہیں وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، آ کے انٹرویوز دے رہے ہیں اور وہ پارٹی کے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں، وہ اپنی سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ میرا خیال میں تو وہ والی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ 2014 میں جس چیز کا اظہار عمران خان صاحب نے 126 دن کے دھرنے کے اندر کیا تھا کہ جناب 2013 کے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں تھے، صورتحال تو اس طرف جا رہی ہے۔ لیکن میرا خیال میں دونوں سائڈز کو میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے، نون لیگ کو اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کمیونیکیشن کا ڈور کھولنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ اختلافات اتنے بڑھ گئے تھے، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو کارنر کر کے رکھیا تھا، کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی، ان کو بھی دوبارہ اپنے کمیونیکیشن کے ڈورز کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز جب تک آپس میں گفتگو نہیں کریں گے، میرا خیال میں 2024 کا جو الیکشن ہے، جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہے، میں پولیٹیکل ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا، میں اکنامک ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ حاصل کرنے ہیں تو سب کو اکٹھے ایک پیج پہ لانا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتے ایک فریق کو آپ اٹھا کے کمرے سے باہر نکال دیں اور اس کے بعد کہیں گے جی یہاں پہ جو بھی روٹی بٹے گی ہم آپس میں لیں گے، اسے کچھ نہیں ملے گا، سب کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا آپ کو۔ پھر وہ تمام تر ایکسٹریم پوزیشنز جو پی ٹی آئی لیتی رہی، خان صاحب لیتے رہے کہ بات نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، بات صرف ان سے ہو سکتی ہے جو ایکچول ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کا اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا تھا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ صرف انتخابات، ایک ہی موضوع الیکشن ڈیٹ کے اوپر بات کروں گا، کسی اور چیز پر بات نہیں کروں گا۔ پھر اب سوفن اپ ہوئی ہے پوزیشن پی ٹی آئی کی، ان کی کور کمیٹی نے ایک انگیجمنٹ کمیٹی بنا دی ہے، ان کے ہاں تو اب یہ رائے موجود ہے، لیکن اب وہ لوگ جو پہلے مذاکرات چاہتے تھے، جو ٹیبل کے اس طرف تھے، مسلم لیگ نواز، کیا ان کے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ نہیں ہم 8 فروری کے الیکشن ہمیں پلیٹ میں رکھ کر مل تو جائے گا موجودہ صورتحال میں، لیکن پھر ملک کو چلائے گا کون، معاملات کیسے چلیں گے، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اس وقت جو بیرونی زر مبادلہ ہے اس کی جو ترسیلات ہیں، ترسیلات زر میں ایک واضح کمی جو ہے اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آئی ہے، وٹ ایور دا ریزن میں بھی انویسٹمنٹ کا ماحول بھی نہیں ہے، تو کیا نون لیگ کے رینکس میں یہ سوچ کہیں موجود ہے کہ نہیں پہلے ایک مرتبہ بات کر لیں پھر الیکشنز میں چلے جائیں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی تقریر کو آپ کو اٹھا کے دیکھنا پڑے گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا اور میں یہاں پہ ریونج کے لیے نہیں آیا اور میں سب سے جو ہے سب کو اکٹھے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی مجھے ان کی یہ جو اسپیچ تھی دیٹ ساؤنڈڈ ٹو بی ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ واقعی ایسا ہو سکے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پالیٹکس کے اندر جب آپ کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے، جب آپ کے کانٹیکٹس جو ہیں صحیح کوارٹر کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، تو کہاں آپ گھاس ڈالتے ہیں دوسرے کو، اپوزیشن سے بات کرنا کیوں آپ پسند کریں گے؟ عمران خان صاحب نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید نون لیگ بھی اپنے اسی روب کے اندر اور اسی زون کے اندر جو ہے یہی سمجھے گی جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال میں یہ بیوقوفی ہوگی اگر نون لیگ یہ سمجھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو کہ جس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اس ملک کی، اگر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے دروازے ہی بند کر دیں اور اس کے ساتھ کسی طریقے سے بھی آپس میں ڈیل کرنے کے حوالے سے یا بات چیت کے بغیر ہی جو ہے اس سارے پروسیس کو آگے لے کے چلے، میرے خیال میں یہ صرف اپنے ساتھ نہیں، یہ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے اپنے کچھ جو حرکات ہیں ان کے اوپر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سائڈ جو ہے وہ یہ امپریشن دیتی ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ امپریشن دیتی ہے کہ جی کسی صورت کسی دن ہم بات نہیں کریں گے، ہم ابھی آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ جس طرح گوہر خان صاحب نے آج سے چند دن پہلے کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کے شو میں کہہ دیا کہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر جو ہے ہم یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد رؤوف حسن صاحب جو ان کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کہا نہیں یہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے، یہ گوہر صاحب جو ہیں یہ تو وکیل ہیں، ہم جو کور کمیٹی ہے ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کی تو آج تک ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات ہو رہی ہے، تو جو وکیلوں کی جانب سے جو بیانیہ آ رہا ہے ظاہری بات ہے اسے ہی اوتھینٹک سمجھا جائے گا۔ سو پاکستان تحریک انصاف میں بھی ابھی یہ لگتا ہے کہ بڑے کنفیوزنگ قسم کے سگنلز آ رہے ہیں کہ وہ آگے کمیونیکیشن کا جو دروازہ ہے
وہ کھولنا کس طرف چاہتی ہے. واضح طور پر قیادت کا ایک فقدان پی ٹی آئی میں ہے، لیکن یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے. آپ نے بات کی کہ میاں صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے انتقام نہ لینے کی بات کی، میرے خیال میں وہ جو کبوتر اٹھا کے پیغام تھا وہ عمران خان کے لیے نہیں تھا، وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے لیے تھا، وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے تھا، وہ میاں ثاقب نثار کے لیے تھا، وہ مرتا بندیال، اعجاز الحسن، ان لوگوں کے لیے تھا. میرا نہیں خیال کہ وہ میسج میاں صاحب کا امن کا، دوستی کا، مفاہمت کا، بھائی چارے کا اور ملک کی ترقی کا عمران خان کے لیے تھا. ڈو یو ایگری؟ آئی ایگری ود یو، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں وہ کبوتر ہاتھ میں پکڑ کے یہ امن کا جو کبوتر ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بھیجنا چاہیے تھا، یہ دیگر جماعتوں کے لیے بھی بھیجنا چاہیے تھا. وہ جماعتیں جن کے ساتھ ابھی تک نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے کوئی کمیونیکیشن کا دروازہ نہیں کھول سکے، ان کے لیے سب کے لیے کھولنا چاہیے تھا. اور جس طرح میں نے کہا کہ میرا نہیں خیال، میں آئی تھاٹ کہ جو انہوں نے میاں صاحب نے اس دن وہ اسپیچ کی تھی وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے نہیں تھی، وہ نان پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے تھی، ان کے لیے وہ تھا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ اس پوری اسپیچ کے اندر میاں صاحب نے نہ جنرل باجوہ کا نام لیا، نہ جنرل فیض کا نام لیا، اور بھی سابق چیف جسٹس کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا. جبکہ اصل آپ کا جو فوکس ہے، جسے آپ ہمیشہ نعرہ لگاتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دو، صرف اپنے ووٹ کو عزت نہ دو، اگلے کے ووٹ کو بھی عزت دو. میرے خیال میں سلوگن آپ کا یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اگلے کے ووٹ کو عزت نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اکیلے ہی پوری ہانڈی کو کھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو شیئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. صحیح، بہت بہت شکریہ. منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رینک کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے پوچھا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس جو نیا ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں جس قسم کی وائبز ہم لاڑکانہ، کراچی، سندھ سے دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ابھی کون سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آنے ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب. چند صاحب، میدان سج رہا ہے انتخابات کے لیے. جن حالات میں، جس ماحول میں اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ بطور ایک سیاسی رہنما، ایک پولیٹیکل ورکر، آپ مطمئن ہیں کہ یہ الیکشن جو پاکستان میں استحکام کی ضرورت ہے وہ ڈیلیور کر پائے گا؟ دیکھیں جی مطمئن تو بندہ تب ہوتا ہے جب الیکشن کا ماحول فری اینڈ فیئر والا ہو. اس وقت ایسا ماحول نہیں ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے بندہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی الیکشن ہو تو اس کا ملک کو فائدہ ہو، ملک سے رنجش ختم ہو، گڈ گورننس ملے، اچھا ملک ترقی کرے، عوام اپنے نمائندے چنے، اور عوام جس کو چنے وہی اسمبلی میں پہنچے اور عوام کی بہتری کے لیے کام کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں عوام جس کو منتخب کرنا چاہتی ہے فریلی، جہاں پر جس صوبے میں، وہ نہیں کرنے دیا جا رہا یا نہیں کرنے دیا جائے گا؟ لیکن جو پرسیپشن بنی جا رہی ہے نا جس وقت سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، وہ پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہے. تو اس پرسیپشن میں سمجھتا ہوں اس میں ملک کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. یہ پرسیپشن ختم ہونی چاہیے. یہ سلیکشن کس کی ہو رہی ہے سلیکشن؟ دیکھیں میسا بھائی، یہ سب کو پتا ہے کس کی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی، تو جس طرح ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا، ہم ہر حال میں الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے کے ساتھ لڑیں گے. آپ نے میرے پروگرام میں ایک تذکرہ کیا تھا کہ آپ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں، مختلف جو آپ کے دیگر کولیگز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر مختلف دفاتر میں، سرکاری دفاتر میں انسٹرکشنز ہیں مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، ان کے کام ہو رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہیں، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے مشکلات ہیں. جی بالکل بات حقیقت ہے کہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے یا جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو میٹر کرتے ہیں ڈائریکٹ پبلک کو جو ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ سارے پی ایم ایل این کے اس وقت آپ سمجھیں کہ ان کو جتنا وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور بیوروکریسی آلریڈی انہوں نے پولیٹیسائز کی ہوئی ہے بڑے سالوں سے. تو الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ کم از کم ان 3 مہینوں میں ڈی پولیٹیسائز کی کوشش کرتے ہیں.
तो व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ? मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सियासी जमातें गलतियां भी करती हैं, सियासी रहनुमा अपनी उन गलतियों से सीखते भी हैं, माजी में की हुई गलतियों को ना दोहराने का अज़्म रखते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्टेशन नहीं लूँगा, वोट को इज्जत दो, ये सारा कुछ होने के बाद आज फिर उसी जगह पर जाकर खड़ी हो गई है जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जिस नजरिए से हटे हैं ना, वोट को इज्जत दो के नजरिए से जो हटे हैं, अब इस नजरिए के साथ ज्यादती है ये, बल्कि उनके साथ ज्यादती नहीं है, ये जमहूरियत के साथ ज्यादती है। और यही पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियों का सबब बन रहा है। अगर वो अपने नजरिए के साथ खड़े हो जाते हैं तो देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का साइन करने का मतलब यही है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जातियात पर नहीं जाएंगे, पॉलिसी पर तनकीदें करेंगे और मुल्क को, जमहूरियत को मजबूत करेंगे, आप आवाम को अच्छी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े बुनियादी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त जो नून लीग कर रही है, बजाय तो लग रहा है कि वो बेनिफिशियल, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली वो भी लूजर होगी एज ए पार्टी, एज ए पोलिटिकल पार्टी। चंद साहब, आप भी यही कह रहे हैं, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया तर्क कर दिया, इसलिए दूरियां हो रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक लॉन्गिश क्वेश्चन आपसे करने लगा हूं कि जो ट्रैजेक्टरी हमें नज़र आ रही है, आपकी दूरियां शुरू हो गई थी जिस वक्त आप लोग हुकूमत में ही थे, इकट्ठे थे। आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जब आपने कहा था कि तख्त लाहौर की लड़ाई है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हम अपना हिस्सा लेंगे। बिलावल ने भी कुछ तुंदो तेज़ बयान देना शुरू कर दिए थे। फिर जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर चले गए, पता चला कि तहरीक इंसाफ से जो लोग निकलेंगे उनको पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाएगा, पीपल्स पार्टी रिवाइव होगी पंजाब में। लेकिन फिर अचानक दोबारा से दोस्ती हो गई, फिर दुबई में मुलाकातें हुई, वहाँ पता चला कि सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जो बड़ी पार्टी होगी वो वज़ीर आज़म बनाएगी, जो सेकंड नंबर पे आएगी वो सदर बनाएगी, और बाकी जमातों को दीगर हिस्से दिए जाएंगे। फिर वो मामला भी कहीं ख़त्म हो गया कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, और अब आज फिर आप लोग लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ने पर लड़ाई है या अपनी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप होने पर लड़ाई है? देखिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है आपका। और देखिए, मैं समझता हूँ कि जो दुबई मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि चीजें कोई तय थी, ओहदे कोई बांटे जा रहे थे। ये तो फिर डिसऑनेस्टी होती है। पहले ओहदे बांटना, किस तरह आप बांट सकते हैं? ये इलेक्शन के बाद की बातें होती है। पहला इस वक्त सबसे बड़ा मकसद था कि जो अदम एतमाद के बाद कि आपने इस मुल्क में आगे डेमोक्रेसी को चलाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त जमहूरियत को मजबूत नहीं कर रहे हैं, और जिस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इससे जमहूरियत कमजोर हो रही है। और ये नून लीग के फायदे में नहीं है, किसी जमात के फायदे में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो आगे चल के आपने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन तो लड़ेंगे सारे हम, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है आपस में। हम तनकीद करते हैं, पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, करते रहेंगे, अपना अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है कि मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाएगा? अगर आप हर हल्के में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी को विक्टिमाइज करवा रहे हैं, और फिर आप इलेक्शन बाजू मरोड़ के जीत जाएंगे, तो फिर आप जो दूसरा कल को जमानत होगी तो वो सड़कों पे नहीं निकलेंगे सारे, वो अदम इस्तेकाम पैदा होगा और उससे मुल्क का नुकसान होगा। लोग फिर बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे सिस्टम से। अभी 20% लोगों को उम्मीद है कि चलो यार इलेक्शन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, इस्तेकाम आ जाएगा। 80% तो अभी भी ओन ही नहीं कर रहे सिस्टम को। वो तो सिस्टम से उकता चुके हैं। कोई महंगाई के हाथों उकता चुका है, कोई बैड गवर्नेंस के हाथों, कोई निजाम अदल के हाथों उकता चुका है, कोई विक्टिमाइजेशन की वजह से उकता चुका है, किसी का बिजनेस तबाह हो गया है वो उकता चुका है, कोई नौजवान है पढ़ा लिखा है वो मुल्क छोड़ने के लिए बैठा हुआ है वो उकताया हुआ है। तो ये सारी उकताहट, परेशानियां, ये जो इस निज़ाम से नफरत पैदा कर रही हैं, वो सिर्फ निज़ाम से नफरत नहीं होती, फिर वो फिर जमहूरियत से भी नफरत हो जाती है, वो फिर आइन से भी हो जाती है, वो इदारों से भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें नफरतें कम करनी पड़ेंगी। नफरतें कम करने के लिए पॉलिटिकल क्लास को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं लड़नी चाहिए। इक़्तिदार आने जानी चीज है, सब ने लेकर देख लिया है, लेकिन मुल्क तो आगे नहीं चला ना, इक़्तिदार आगे चला। हम इस वक्त मुल्क को आगे चलाने का सोचना चाहिए।
چند صاحب آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں, آپ استحکام کی بات کر رہے ہیں, آپ جمہوریت کی خدمت کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے آپ کے سابقہ اتحادی ہیں, اختر مینگل صاحب کی ہم بات سنیں, محمود خان اچکزئی کی بات سنیں, مسلم لیگ نون میں سے کچھ لوگ بھی یہ اشارے دے چکے ہیں کہ وہ جو عدم اعتماد تھی اور جو سارا پروسیس تھا اس کا مقصد کوئی ملک کی خدمت نہیں تھا, اپنے کیسز بھی ختم کرنا تھا, اپنے لیے ایک سازگار ماحول بھی بنانا تھا. تو بیسیکلی وہ جو بات تھی کہ ہم اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کرنے آئے ہیں, وہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ تھی. کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ تھی. اس وقت عدم اعتماد ہو گیا, ایک آئینی طریقہ تھا, اس کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے. اور جو شدت پولرائزیشن جو خان صاحب کے دور میں بڑھی تھی اس کو ختم کسی نے نہیں کیا سوائے پیپلز پارٹی کے. باقی کسی نے کوشش نہیں کی کہ پولرائزیشن ختم ہو. ہم آج بھی جو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں یہ وہ پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں جو آج سے 2 سال جو خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی تھی, جو خان صاحب نے اداروں کو استعمال کر کے ایک لڑائی شروع کی, نیب کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری کو. آج سارے لوگ وہ بھگت رہے ہیں. آج لوگ کوئی سوسائٹیوں کا درخواستیں دے رہا ہے, کوئی بیان کر رہا ہے, سارے لوگ بول رہے ہیں. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ کل کو یہ چلے جائیں گے تو پھر لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر اس کے نقصان کس کا ہوگا؟ نہیں, لیکن چند صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب کے دور میں پولرائزیشن ہوئی, نفرت بھی تھی سیاسی رہنماؤں کے درمیان, سیاسی جماعتوں کے درمیان. مسئلہ یہ ہے, میں آپ سے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تو تھی, اگر ہم 100 کے اسکیل کے اوپر ماپیں, اگر 25 تھی خان صاحب کے دور میں تو باقی 75 جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کے دور میں ایڈ ہوئی ہے. یہ جو پولرائزیشن ہے, لڑائی اور مارا ماری کی فضا ہے. دیکھیں, پولیٹیکل ڈائلاگ سے اجتناب کرنا یا پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف نہ جانا یہ خان صاحب نے شروع کیا تھا. لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کی دور میں پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا, جو بدقسمتی سے نہیں ہوا. اب نگران حکومت ہے, نگرانوں کا تو کام ہے نگرانی کرنا اور پولیٹیکل ڈائلاگ کروانا. نہیں تو ہمیں یہ سمجھائے نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کھڑے ہو کے ڈائلاگ کی بات کی تھی کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا آخر کار ہمیں بات کرنی ہے. آپ کی جماعت تو کہہ رہی تھی کہ ڈائلاگ ہو. آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ اندیا دیا تھا. آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس میں رکاوٹ کون تھا, کون نہیں چاہتا تھا کہ ڈائلاگ ہو؟ رکاوٹ نون لیگ تھی یا وہ طبقے تھے رکاوٹ جو سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. جو ایک نان الیکٹڈ لوگ یا جو وہ لوگ جو ایویں ہی خواہ مخواہ چودھری بنے ہوئے ہیں, جن کا سسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ہر کوئی اپنی ڈومین میں کام کرے گا, کنسٹیٹیوشن پریویل کرے گا, جوڈیشری بھی ٹھیک ہونا پڑے گی. تو اس وقت ماحول میں تو پھر کئیوں کی دکانداری بند ہو جاتی ہے, اور جن کی دکانداری بند ہونے کا خطرہ ہے اس وقت وہ سارے اپنا کھل کے کھیل رہے ہیں, وہ افراد ہوں یا طبقے ہوں. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس سسٹم کو صرف میں تو الیکشن کی بات نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں ملک میں استحکام کیسے آئے گا, ملک کے ادارے پراپر ورکنگ کیسے کریں گے, عوام کو ڈیلیور کیسے کریں گے. صحیح, کوئی بجلی والا ہو, گیس والا ہو, کوئی ایف بی آر ہو, کوئی ریلوے ہو, پی آئی اے ہو, اسٹیل مل ہو, کوئی اور ادارے ہوں, ملک کی انڈسٹری کیسے چلے گی, ملک کی نئی انڈسٹری لگے گی کیسے, کہ صرف پلاٹ ہی بیچنے ہیں, صرف ہاؤسنگ سوسائٹی ہی بنانی ہے. اگر ملک کو آپ اسی طرح چلانا ہے تو پھر ہم بھگت رہے ہیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں تو ہمیں بد دعائیں دیں گی, ہمیں کوسیں گی, اچھے لفظوں سے یاد نہیں کریں گی. ویری انٹرسٹنگ ٹیک. مجھے یہ بتائیے, کل صدر عارف الوی صاحب نے نگران وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے, اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے, باقی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پر بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کری, اگرچہ کل بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہہ دیا کہ وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ تو ہمیں آج تک نہیں ملی, ہم اسی طرح الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے. صدر الوی کا جو خط ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی, الوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ان کا کام ہے باتیں کرنا, ان کا رائٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے اب بولیں, کھل کے بولیں. اور کتنی مدت انہوں نے صدر رہنا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صدر میں قید ہے, تو میرے خیال میں ان کو بولنا چاہیے, جو بھی چیز سمجھتے ہیں وہ سینئر آدمی ہیں, ان کو بولنا چاہیے. یہاں تک جہاں تک ہماری پارٹی کے ان کے موقف کو سپورٹ کرنے کا تعلق ہے تو ان کے موقف کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. سپورٹ کس واضح موقف کا ہمیں اعتبار ہو. صحیح. چند صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چند صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی آواز تھوڑی سی اس میں ڈسٹورشن ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کل یہ بات کہی کہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ میئر کراچی بھی جے اعلیٰ ہوگا, وزیر اعلیٰ بھی جے اعلیٰ ہوگا اور وزیر اعظم بھی.
اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کے لیے تو آپ کو پورے پنجاب میں ایک بھرپور مہم چاہیے، کینڈیڈیٹس چاہیے، وہ تیاری آپ کی نظر نہیں آتے؟ یہ سوال دوبارہ کرنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کریں 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 کریں، ہاں ہاں۔ 840-1662 ہاں۔ ہلو، ہاں جی چند صاحب 6 منٹ رہتے تھے، اب دوبارہ میں وہ سوال کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں وہ کٹ گیا تھا، آپ نے کاٹ دیا تھا اور لائن کٹ گئی۔ اور لائن کٹ گئی، چلیں کافی نہیں ہو گیا 6 منٹ ہے بس، صرف یہ دے دیں یار، آپ کا پروگرام ہم نے بنا دیا ہے، اب آپ موجن کرو۔ بس، یہ 6 منٹ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے کیوں دیں گے، میں سٹارٹ کر دیتا ہوں، بس چھوڑ دیں، وہ آپ ٹرانزیشن لگا دینا یار۔ چند صاحب، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ جو جیالہ چیئرمین ہوگا، جیالہ میئر ہوگا کراچی کا، جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم ہوگا۔ اس کے لیے تو ایک بھرپور تیاری چاہیے، الیکشن مہم چاہیے، کینڈیڈیٹس چاہیے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی، تو بلاول کا یہ دعویٰ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں ابھی کے پی کے کا انہوں نے شیڈول دے دیا ہے کمپین کا۔ سندھ میں آلموسٹ کمپین ہماری مکمل ہو چکی ہے، تو آنے والے دنوں میں مہینہ 2 مہینے پنجاب میں زیادہ فوکس ہوگا، اور پنجاب میں جب الیکشن کا ماحول بنے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا جلسہ ایک اور میٹنگز اور بھرپور طریقے سے آپ کو پارٹی کا ایک موقف، پارٹی کا مینیفیسٹو، پارٹی کا پروگرام آپ کو نظر آئے گا، اور قیادت بھی آپ کو لوگوں کے درمیان نظر آئے گی۔ تو چند صاحب، اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف کچھ خبریں ایسی آتی ہیں، سورسز کلیم کرتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ خبریں جو ہیں انہی سے لیک ہو کے آتی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا رابطہ بھی ہے، رابطہ بھی ہوا ہے، ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ تو پنجاب میں آپ جس جماعت سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور کوئی غالباً بیک ڈور رابطے بھی موجود ہیں، ان کے خلاف آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ دیکھیے جی، رابطے سیاسی لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں اور رابطے ہونے چاہیے۔ جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے، جو آپ کا اصولی موقف ہے آپ اس پہ بولیں، آپ ان کے تنقید کریں، لیکن میں تو اس معاملے کے بالکل خلاف ہوں گا، کہتا جی رابطے نہیں ہوں گے۔ رابطے بالکل ہونے چاہیے، اور گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونے چاہیے، اوپنلی ہونے چاہیے۔ اوپنلی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اتنے لیڈروں میں یہ کرج ہونی چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائلاگ ہونے چاہیے، صرف نون اور پیو پارٹی کے یا کسی 1-2 جماعتوں کے نہیں، تمام علاقائی جماعتوں کے ساتھ بھی، ریجنل جماعتوں کو ملا کے، تاکہ کسی کو کوئی یہ نہ رہے کہ اس ملک میں ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی، یا اس ملک میں ہمیں سنا نہیں جاتا، یا اسلام آباد پہ صرف پنجاب قابض ہے۔ اس تاثر کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، صحیح۔ اور یہ ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس تاثر کو آپ کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف کا اور ان کی جماعت پہ آتی ہے۔ صحیح۔ چند صاحب، فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کی جماعت بار بار لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکوہ کر رہی ہے، اور اب آپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے فیور میں چیزیں جا رہی ہیں۔ کیا نون لیگ کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جماعت ہے جس کے لیے ماحول سازگار ہے اور باقی جماعتیں سائیڈ لائن ہوئی ہوئی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں جی اور کسی کے لیے بھی سازگار نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کے پی کے میں دہشت گردی کی لہر ہے، اور وہاں بھی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا مولانا صاحب اے این پی سب سٹیک ہولڈر ہیں، اور بلوچستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی اتنے کو آئیڈیل نہیں ہیں۔
تو اس لیے پنجاب میں اس وقت بہتر ماحول ہے، اور پنجاب میں ایک پارٹی کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی آئی پی پی تھوڑی بہت ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بھی کوئی اتنا فیورٹ ہے وہ آئی پی پی بھی، لیکن بظاہر تو اس وقت وہ بھی ایکٹیو ہے، لیکن آگے جا کے دیکھیں گے کہ جو وقت آئے گا، الیکشن قریب آئے گا تو چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ آج جب ہم 9 نومبر کو بات کر رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی تخت لاہور کی امیدوار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جمہوریت کی مضبوطی کی امیدوار ہے، پیپلز پارٹی اقتدار کی امیدوار نہیں ہے۔ اس ملک کو آگے لے کے چلنے، اگر عوام کے لیے اقتدار ہوگا تو وہ لینا چاہیے۔ اگر صرف اپنی ذات کے لیے کوئی اقتدار جو بھی لے گا، جو بھی ڈیل کر کے لے یا جس طریقے سے بھی لے، وہ کبھی بھی ریاست کے اور پارٹی کے نظریے کے اور پارٹی کی ساکھ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ صحیح، وہ پھر اسلامی جمہوری اتحاد بنے گا، یا امیر گل ڈاکٹرائن بنے گا، یا وہ پرانی باتیں مشرف کا حساب آئے گا، وہی چیزیں ہوں گی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چند صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جس استحکام کا یہ ملک طلبگار ہے، اس طریقے سے جب آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں، ایک عمومی تاثر ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے ایک بھرپور قسم کی فضا بنائی جا رہی ہے کہ ان کو براجمان کیا جائے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر، تو یہ اس ملک کے لیے ایک ڈس سروس ہوگی۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد شامل کریں گے متحدہ قومی موومنٹ MQM کا موقف اس تمام معاملے پر۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گزشتہ روز پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر حیران کن خبر آئی کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ MQM کے درمیان الیکٹورل الائنس ہو گیا ہے، انتخابی اتحاد۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ ہو، مسلم لیگ نواز ہو، ان الیکشنز کے بعد ایک اتحادی حکومت ہی قائم ہوگی، کیونکہ کسی کو ایک سنگل لارجسٹ پارٹی اتنی نہیں بنے گی کہ جس کے پاس سمپل میجورٹی ہو وہ خود سے حکومت بنا سکے، لیکن یہ انتخابات سے پہلے ہو جانا اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اس میں کیا ٹیک ہے، ان کو کیا مل رہا ہے اس الائنس سے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت کشور زہرا صاحبہ، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہے۔ کشور صاحبہ، مجھے بتائیے گا کہ جب بھی انتخابی اتحاد بنائے جاتے ہیں، ایسے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ کچھ سوچتے ہیں کہ آپ کے فائدے میں ہوگا، گیون دا فیکٹ کہ 16-17 مہینے میں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی عوامی مسائل کو ڈیلیور کرنے پر۔ جو آپ لوگوں نے چارٹر سائن کیا تھا، آپ کی ڈیمانڈز تھیں 27 نکاتی، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت کم پروگریس دیکھنے میں آئی، تو ایسی صورت میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گی، مگر ایک سوال کا جواب مجھے بھی چاہیے۔ یہ لفظ حیران کن جو استعمال کیا جا رہا ہے، جی، حیران کن اس وجہ سے میں تصحیح کر دوں کیونکہ مسلم لیگ نواز نے یہ دعویٰ کیا تھا، ان کے پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے مقبول ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، نہ ہم کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، نہ ہم کسی سے انتخابی اتحاد کریں گے۔ تو یہ حیران کن تھا کہ ایک جماعت جو اپنی مقبولیت کے کہاں کس لیول پر دعوے کر رہی تھی، اینڈ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو فارمنگ اینڈ فورجنگ الائنسز بفور الیکشنز۔ لیکن ہم نے بڑے بڑے دعوے دار دیکھے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس طرح۔ کیونکہ دیکھیے 1976 سے لے کے آج کی گھڑی تک آپ یہ دیکھیے کہ بہت جماعتیں بنی، اتحاد ہوئے، ان کے پھر علیحدگی ہوئے، پھر ٹوٹے، پھر ایک ہی پارٹی کے کئی حصے بن گئے، کوئی حصہ کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ 76 سالوں میں ایک بار 1971 میں بہت برا وقت آیا تھا، اور اس سے بھی برا وقت اب ہے ماں، تو اس میں بہت زیادہ ہم اس حیل و حجت میں جائیں کہ کون کس سے جوڑ توڑ کر رہا ہے۔ سیاست میں لفظ جوڑ توڑ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جی، اس وقت ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے پاکستان میں 2 صورتوں کی ایمرجنسیز مجھے نظر آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں ہر سمجھدار آدمی کو نظر آ رہی ہوں گی، ایک معیشت کی اور ایک سیاسی سے اعتبار سے کہ دیکھیے اندرونی معاملات بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہماری غلط پالیسیز ہمیں کہاں تک لے آئی کہ ہم نے کبھی یہ کیا کہ ہم نے خود ہی طالبان کو بنایا اور باہر دوڑا دیا، پھر انہیں کو بلا لیا، بٹھا لیا،
कायदे आजम ने एक मुतदिल पाकिस्तान बनाया था, उसे एक मजहबी रंग दे दिया गया और मजहबी इंतहा पसंदी का रंग दे दिया गया। कितनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चुके हैं और आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं कि हर सुबह हमारे लिए एक अलमिया का पैगाम मिलता है कि कभी किसी सरहद पे हमारे 14 शहीद हो गए, कहीं 4 शहीद हो गए। ये वो लोग जो हमारे मुहाफिज हैं, ये वो लोग जो अपनी जानें ख़त्म कर रहे हैं, ये वो लोग जो पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मईशत का हाल देखिए कि आप क्या है। अब ये देखिए, पीडीएम थी तो, पीपल्स पार्टी है तो, नून लीग है तो, हमने सबको आजमाया हुआ है। जबकि हमारा सवाल तो एक ही था, बुजुर्ग आए हमारे हिजरत करके, सर फख्र से बुलंद हो गए, हमने आंख खोल के अपने परचम को चूमते हुए देखा, अपनी दादी नानी और सबको। वही इश्क हमें आज भी है उसी से। लेकिन हम तो सिर्फ अपना हक मनवाना चाहते थे, किसी ने दिल खोल के हमें तस्लीम नहीं किया। अब आप ये देख लीजिए कि हम जहाँ इस वक्त गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनसे हम इस वक्त इत्तेहाद कर रहे हैं, इन्हीं का निशाना हम बने थे, इन्हीं के दौरे हुकूमत में हम बने थे। ऐसे कवानीन तश्कील दिए गए थे कि ऐलान ये हुआ था, उसका रंग वो दिखाया गया था कि क्रिमिनल्स के लिए बन रहे हैं। आपको याद होगा अच्छी तरह से, वो क्रिमिनल्स नहीं, वो सारे हमारे ऊपर अप्लाई हुए। लेकिन इस वक्त मुल्क की सालीमियत हमारे सामने, एमकेएम के सामने सबसे ज्यादा चीज जो है जिसे हम फोकस कर रहे हैं, वो इसकी सालमियत। देखिए, जो घर बनाता है, जो दीवार चुनता है, उसे बचाता भी है। सही, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सही। अच्छा केशवर साहबा ये बताइएगा कि ये जो इत्तेहाद है, इसको हम एग्जैक्टली इत्तेहाद का नाम दें या ये सीट एडजस्टमेंट है मखसूस हलकों के लिए, ये सब कुछ? और आप लोगों की हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि जीडीए के और जो जेयूआईएफ है उनके रहनुमाओं के साथ थी। एक तरफ वहाँ पर भी बातचीत चल रही है, तो नून लीग की उनके साथ बात नहीं हो रही, आपके साथ हो रही है। एग्जैक्टली किस किस्म का अलायंस है और क्या ये तय कर लिया गया है कि सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी जो है उसको एक टफ टाइम देंगे, ये तमाम जो प्लेयर्स हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पर? देखिए, मनफी सोच हुई कयास आ रही हैं, क्योंकि हमें तो नहीं सोचते ना, हमने कारकुनान में सुना, ना जो हमारी लीडरशिप है उससे हमने सुना कि हमें पीपल्स पार्टी से लड़ना है, ये लड़ाई के लिए ये टीम तैयार की जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, सिंध में अर्बन एरिया में हम एक रूलिंग पार्टी हैं। अच्छा, इसके अलावा भी पार्टियां हैं तो उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद यूं नजर नहीं आ रहा कि जहां हमें तस्लीम ही ना किया जा रहा हो, बताइए तो उनसे कैसे ने, क्या वो आए हमारे पास इत्तेहाद के लिए? हमने कि ये लोग हमारे पास आए, हम जानते हैं, और फिर जाहिर है कि हम एक इत्तेहाद बनाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कोई एक पार्टी इतनी मिलजुल के मजबूत हो जाए कि हम पाकिस्तान की मईशत को भी संभाल लें और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स पे हालात खराब हैं, जो सियासत में खराब हैं, उनको हम कंट्रोल करें। अच्छा, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, लिहाजा मैं एक दो अहम सवाल करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल भाईचारे की बात की, आपने लड़ाई ना करने की बात की, आप बहुत सॉफ्ट होकर बात कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बैठे हुए थे, दरमियान में सफदर अब्बासी साहब बैठे हुए थे, एक साइड पर राशिद सोमरो बैठे हुए थे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पीपल्स पार्टी को चोर, डाकू, लुटेरा, उजरती कातिल, ये सब कुछ कहा गया। कराची वाले सिस्टम की बात की गई। बहरहाल इस बात से कतई नज़र, सियासी जमातें इलेक्शन से पहले इलेक्शनरिंग प्रोसेस में इस किस्म के स्लोगन्स लगाती हैं, हमें इसकी आदत है। मुझे ये बता दीजिए कि नून लीग का जो आपके साथ हो रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है जो इस वक्त सामने आ रही है कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का हल्का है, जहां पर मिफ्ता इस्माइल ने भी इलेक्शन लड़ा था, एक वक्त फैसल वावड़ा और शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा था, आप लोग ऑफर कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा उस हल्के से इलेक्शन लड़ें और आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे वहां पर? देखिए, ये तफसीलात अभी सामने आई नहीं है, ये सिर्फ कयास आ रहे हैं, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में ऐसी बातें की जाती है, बिल्कुल बगैर इलेक्शन के इत्तेहाद करके बैठे ही थे हम असेंबली में, तो ये कहा था कि ये भगोड़े जो आए हैं हिंदुस्तान से, बड़े बड़े समझदार लीडर इस तरह की बात करते हैं। सही। तो अब इन्होंने ये बात कही थी तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? सही। वक्त जो है वो मेरे पास खत्म हो गया, वक्त की किल्लत की वजह से। केशवर ज़ारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। ये है जनाब 9 नवंबर 2023 पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। 8 फरवरी 2024 तक का 90 दिन का सफ़र है और इस सफ़र में पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स की, हर इदारे की कोशिश ये होनी चाहिए कि इस मुल्क में इन इंतखाबात और इस इंतखाबी अमल के ज़रिए जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरी इदारे मजबूत हों और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। इसी दुआ के साथ अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।